السلام علیکم. ایڈورٹائزنگ اور پروموشن سبجیکٹ کے تمام اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آج کے دور میں اس سے زیادہ ڈیمانڈنگ سبجیکٹ کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ روز بروز آپ دیکھتے ہیں کہ حالات اور انڈرسٹینڈنگ ریکوائرمنٹس چینج ہوتی ہیں، اور اس کی بیشتر ریزنز ایڈجسٹمنٹ ان مارکیٹنگ، اسٹریٹجی آف سیلز، پروموشنل ریکوائرمنٹس اور مارکیٹ کمپٹیشن، یہ تمام وہ اہم جزویات ہیں جو اس پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. ایڈورٹائزنگ کے مختلف سیگمنٹس ہیں، ان کو مختلف انداز میں اختیار کیا جاتا ہے اور ان کو میچ کیا جاتا ہے ود ریکوائرمنٹس آف دی پروڈکٹ اور سروسز پروموٹر. یعنی جو بھی کمپنی وہ سروسز پرووائڈ کر رہی ہے یا جو بھی کمپنی وہ پروڈکٹس مینوفیکچر کر رہی ہے یا مارکیٹ کر رہی ہے، اس کے لیے حالات اور واقعات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا فار دی پرپزز آف واٹ؟ Getting maximum share, getting the best out of the market, increasing sales, and thereby increasing profitability. That is for what purpose all the companies are working and striving. At the end, this benefit then filters down to the investors, the employees, and the market overall. ہر وہ شخص جو آج کے دور میں کسی بھی اسٹریٹجک پروفیشن سے منسلک ہے، اس کے لیے باخبر رہنا بہت ضروری ہے. یہ میں تقریباً آپ کو ہر وقت اس کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں. آپ اپنے اطراف میں نظر دوڑائیں، آپ دیکھیں گے کہ ایک پرٹیکولر مسئلے پر ایک پرٹیکولر سٹائل سے ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے، لیکن اس مسئلے میں کامیابی نہیں ہوئی یا اس مسئلے میں کوئی ریورسل ہو گیا یا وہ اہداف اچیو نہیں ہوئے تو اس میں فوراً تبدیلی کر لی گئی. تو اس کو کہتے ہیں آن دا اسپاٹ ایویلویٹو ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی. حالات اور واقعات کے مطابق یا ان سے ابریسٹ رہنا، یہی کامیابی کی دلیل ہے یا کامیابی کی کنجی ہے فار ایڈورٹائزنگ اینڈ پروموشن سے منسلک پروفیشنلز کے ذریعے. آفٹر آل دی پرپز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از پروفیٹیبلٹی، اینڈ ہاؤ ٹو اچیو دیٹ از تھرو میکنگ اے وائبل، effective, actionable, and positive result-oriented marketing plan, blended, supported, or done in coordination with the advertising strategy. آج ایڈورٹائزنگ کے جو نتائج ہیں وہ بڑے اکاؤنٹیبل ہیں، اور جو آرگنائزیشن، کیونکہ ایڈورٹائزنگ کسی حد تک از ناؤ اے ہائی کاسٹ اینڈ اٹ فارمز این انٹیگرل پارٹ آف دی کاسٹنگ آف دی پروڈکٹ اور سروس وچ یو آر مارکیٹنگ. یعنی اگر آپ ایک 100 روپے کی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں تو اس کو مارکیٹ کرنے کے لیے اگر اس کی بیسک کاسٹ لیٹ اس سے یعنی را مٹیریل کاسٹ اگر 15% ہے تو کم سے کم 5 سے 7% اس کی ایڈورٹائزنگ کاسٹ ہوگی جو اس میں ان کو شامل کرنی پڑے گی. اور اس لیے اگر اس سے ڈیزائرڈ آبجیکٹیو حاصل نہیں ہوں گے تو دیٹ ایکسپینس ول ناٹ بی کاسٹ افیکٹو، اینڈ immediately the company agency or the advertising manager or the advertising executive doing that will be held accountable. مختلف مارکیٹنگ پلانس کی بات ہوئی. مارکیٹنگ پلانس کے بارے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ مارکیٹنگ پلان کو کامیاب طریقے سے وضع کرنے کے لیے
اور اس کو مارکیٹ میں سکسیسفلی لانچ کرنے کے لیے آپ کو مختلف قسم کی انفارمیشن گیدر کرنی ہوگی، جس کی بنیاد پر آپ وہ حکمت عملی بنا سکیں گے جس سے آپ کو کمپٹیشن میں ایک منفرد مقام حاصل ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کو خاص نظر رکھنی پڑے گی۔ کوئی بھی ایڈورٹائزنگ کا پلان یا مارکیٹنگ کا پلان، یا ویسے اگر اس کو میں جنرلی لوں نا جی، تو کوئی بھی منصوبہ تب تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک اس میں آپ کو ڈائریکشن نہ ہو، آپ کا فوکس نہ ہو اور آپ کو مناسب انفارمیشن نہ ہو۔ چنانچہ 3 پرنسپلس کو آپ یاد رکھیں: فوکس، ڈائریکشن اینڈ یور پروڈکٹ امپلیمنٹیشن۔ سو یہ تینوں چیزیں جو ہیں، اور وہ کیسے ہوگی کہ آپ کو کمپٹیشن کا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ کے لیے بے حد ضروری ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں اور رکھتے ہوئے ہمیشہ اپنا ایڈورٹائزنگ پلان بنائیں ان کانسوننس ود دا مارکیٹنگ پلان۔ تو یہ وہ عوامل ہیں جو ایک اچھے ایفیشینٹ ریزلٹ بیئرنگ، پازیٹیو ریزلٹ بیئرنگ، آف کورس پازیٹیو ریزلٹ بیئرنگ ایڈورٹائزنگ ایگزیکٹو یا ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ ان کی ایفرٹ کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اور جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ آپ سے بارہا اس ایفرٹ کی جو آپ نے کی، جس پر اس نے آپ کو ٹرسٹ کیا یا انٹرسٹ کیا، اس کی بنیاد پر ہی کس طریقے سے آپ اس کو مثبت نتائج دے سکتے ہیں، جن سے کیا ہوگا؟ ان کی پروڈکٹ کی سیلز میں اضافہ ہوگا، اور سیلز میں اضافے ہونے سے ان کی کمپنی جو ہے ان کے منافع میں اضافہ ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ اگر اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں تو آپ کو وہ نقطے جو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتائے تھے اڈاپٹ کرنے میں چندہ دشواری نہیں ہوگی۔ آج کے دور میں کوئی پروڈکٹ ایسی نہیں ہے جس کو مونوپولسٹک سچویشن حاصل ہو۔ ہاں، پروڈکٹ میں انڈیویجویلٹی ہو سکتی ہے، یونیکنیس ہو سکتی ہے، اور وہ یونیکنیس ہی آپ کا سیلز نش ہوگا، جس کی بنیاد پر ہی آپ اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ کر سکیں گے اور شیئر گریب کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے جس طرح پروڈکٹ میں وہ ہونا چاہیے، اسی طریقے سے آپ کی ایڈورٹائزنگ کیمپین میں، آپ کی ایڈورٹائزنگ پلان میں، آپ کے مارکیٹنگ پلان میں بھی ایسے جدتیں، ایسی انوویشنز، ایسے طریقے شامل ہونے چاہیے جن کے ذریعے آپ ٹارگیٹ آڈینس کو زیادہ اٹریکٹ کر سکیں، اور اس اٹریکشن میں اویئرنیس کر سکیں، اور ان کو انڈیوس کریں آپ کی پروڈکٹ اور آپ کی سروسز کو یوز کرنے کے لیے، تاکہ جب ایسا ہو تو آپ اپنے کلائنٹ کے لیے بہتر مارکیٹنگ سیلز کے مواقع فراہم کر سکیں۔ اس لیے جب میں یہ کہتا ہوں کہ ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ کو اکٹھے کام کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے آج کل، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بالکل ایسی بات ہے جس طرح کہ اس کے بغیر آپ یوں سمجھ لیں چارہ ہی کو۔ ان تمام چیزوں کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور اس کے لیے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کیمپین بنائیں، چاہے وہ پروڈکٹ کی ہو یا سروسز کی، اس سے آپ کو پورے طریقے سے اس کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے۔ ایک انفارمیشن تو پروڈکٹ کے بارے میں ہوگی، ایک اس کی کوالٹی کے بارے میں ہوگی، اور پھر مارکیٹ میں کمپٹیشن سے متعلقہ ہوگی۔ یہ چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ کو بآسانی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس طریقے سے ایک ایسی کیمپین بنا سکتے ہیں جس سے آپ اپنی ایجنسی کے لیے بھی اور کلائنٹ کے لیے بھی مثبت نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک خیال ہوتا ہے اور ایک اچھوتا خیال ہوتا ہے۔ اب اس خیال کو اچھوتا بنانے کے لیے آج کل
ایڈورٹائزنگ کو جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آرٹ اور ٹیکنالوجی یا آرٹ اور سائنس بیک وقت ہیں، تو میں اس لیے اس پر آپ کو دوبارہ زور دوں گا کہ آپ کو جو تمام فیکٹرز معلوم ہیں ان کو پریزنٹیشن کرنے کے لیے آج کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کے مواقع موجود ہیں، ان سے بھی آپ کو آگاہی ہونی چاہیے. ان چیزوں کے بارے میں آہستہ آہستہ اگلے لیکچرز میں آپ کو بتایا جائے گا. کاپی رائٹنگ کے بارے میں، ٹیلی ویژن کاپی رائٹنگ کے بارے میں، ایک کیمپین بنانے کے بارے میں، مختلف اس کے جو ٹیکنالوجیکل پوائنٹس ہیں السٹریشنز کے ذریعے، یہ سب چیزیں آپ کو آگے چل کے بتائی جائیں گی تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور بلینڈ کر سکیں. نالج جو آپ کو انفارمیشن ملی یا انفارمیشن جو آپ کو ملی اور اس کو ٹیکنالوجی کے ساتھ کس طرح بلینڈ کر کے آپ افیکٹولی جو ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں ان دی فارم آف اے کیمپین، اسٹریٹجی یا جو مرضی آپ. تو ہم بات کر رہے تھے پچھلے لیکچرز میں مارکیٹنگ پلان، اسی کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہیں کہ سیلز اور مارکیٹنگ پلانس میں کیا چیزیں، کیا عوامل ایسے ہیں جن کو آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ کون سے مختلف مدارج اور مراحل میں کن کن چیزوں سے آپ کا سامنا ہوگا اور اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں. تو آئیے آج کے لیکچر میں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سیلز اور مارکیٹنگ کے بارے میں، انالیسس کے بارے میں، اور اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دینے کے کہ یہ آفٹر آل واٹ کین اٹ امپلائی اینڈ ہاؤ کین یو یوز دی انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو دس فار بیٹر، فار میکنگ اے بیٹر اسٹریٹجی، فار میکنگ اے بیٹر پلان. اب سیلز اور مارکیٹنگ پلانس میں کن چیزوں کو آپ کو خیال رکھنا ہوگا؟ سب سے پہلے سیلز اینڈ مارکیٹنگ پلانس پرووائڈ آؤٹ لائن آف ایچ مارکیٹنگ ایونٹ فار دا ایئر کورنگ فالوئنگ انفارمیشن. ہمیشہ آپ جب بھی پلان بناتے ہیں تو اس میں آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کون سی ایسی انفارمیشن یا ایسی آپ کو ضروری ہوں گے ایسے جو فیکٹرز ہیں ان سے واقفیت جن کے ذریعے آپ ایک آؤٹ لائن بنا سکیں تاکہ آپ جو بھی مارکیٹنگ ایونٹ آنے والے سال میں آنے والا ہے اس کو کس طرح آپ کور کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ڈسکرپشن آف ایچ ایونٹ ویکل، دیٹ از میڈیا، پروموشن، ٹریڈ اینڈ سیلز. یعنی جو بھی مختلف طریقے استعمال ہو رہے ہیں نا ایونٹ کے، ان کے بارے میں آپ کو پورا پتا ہو، ان کی ڈیٹیل معلوم ہو، اس سے آپ کو آگاہی ہونی چاہیے. کیونکہ یہ وہ ایسے مختلف اوقات میں ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں گی آپ کی ایڈورٹائزنگ کیمپین کو پراپر ٹائم، پراپر مقام اور پراپر ایونٹ میں انجیکٹ کرنے کے لیے. کیونکہ آپ نے آفٹر آل یور جاب از ٹو ریچ دا ٹارگیٹ آڈینس، اور ایونٹس آر اے گڈ سورس آف ریچنگ دی ٹارگیٹ آڈینس. سو سب سے پہلے ڈسکرپشن آف ایچ ایونٹ ویکل، دیٹ از میڈیا. پروموشن کیسے کریں گے، میڈیا کون سا استعمال کریں گے، ہر قسم کا میڈیا، ٹریڈ، سیلز وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کو آپ اس کی ڈسکرائب کریں گے کون کون سے ہیں اور کس طرح سے ان کو استعمال کریں گے. نمبر 2، ٹائمنگ آف ایچ ایونٹ. نیچرلی ہر ایونٹ جو ہے ایک پرٹیکولر ٹائم پر ہوگا اور اس ٹائم پر اس کی کیا امپورٹنس ہے، وہ ٹائمنگ کیا ہے، اس کی جو آپ کی پروڈکٹ سے اس کی مماثلت کیا ہے یا آپ کی پروڈکٹ کے مطابق وہ کیسے فٹ بیٹھتی ہے. نیکسٹ، ایونٹ گولز اینڈ آبجیکٹو، دیٹ از والیوم شیئر گینز. یعنی آپ نے اس ایونٹ سے کیا حاصل کرنا. اب بیسکلی تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ نے اپنی سیلز بڑھانی، آپ نے اپنی سیلز بڑھا کر مارکیٹ شیئر میں گین حاصل کرنا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ضروری ہو. آگے چلتے ہیں. کاسٹ آف ایچ ایونٹ، یعنی ہر ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کاسٹ درکار ہوگی، یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. تو یہ سیلز اور پروموشن سے متعلقہ جو بھی انفارمیشن ہے اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوگا. تھوڑا سا میں آپ کو یہ دوبارہ ایکسپلین کرتا ہوں. ایونٹ سے مراد ہے کئی دفعہ ایکسپو، ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، کئی دفعہ مختلف قسم کے فیئرز ہوتے ہیں. سو کئی اسپیشل ایونٹس ہوتے ہیں، ان سے میچ کیا جاتا ہے. ہالیڈے ایونٹس ہوتے ہیں، ویکیشنل
ایونٹس ہوتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کو یہ مد نظر رکھنا ہوگا کہ ہر ایونٹ کیا ہے اور اس میں کون سے مختلف طریقے استعمال ہوں گے, پھر یہ ایونٹس کب ہوں گے, یعنی ٹائمنگ کیا ہوگا, اور اس کے بعد ہر ایونٹ کا مقصد اور آبجیکٹو کیا ہے, یعنی آپ کیوں پارٹیسپیٹ اس میں کرنا چاہتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ان میں اپنی پروڈکٹ کی سسٹیننس کے لیے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, سیلز آپ کا آبجیکٹو نہیں ہوتا, اور بعض اوقات اس کا آبجیکٹو والیوم ہوتا ہے بڑھانا, کہ کنونشنل میتھڈ سے ہٹتے ہوئے بھی آپ سیل کریں تاکہ آپ کے والیوم میں مزید اضافہ ہو سکے. اور اس کے بعد ہر ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے کیا کاسٹ درکار ہو. سو یہ پوائنٹس ہیں سیلز اور مارکیٹنگ پلانس میں. آپ کو انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے تاکہ آپ کمپنی کے مختلف مارکیٹنگ پلانس میں ان کو فٹنگ کر سکیں. اب جیسے میں نے آپ کو کئی دفعہ پوائنٹ آؤٹ کیا اور اب بھی بتاؤں گا کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بجٹس کرٹیل ہو جاتے ہیں. جب بجٹس کرٹیل ہوتے ہیں تو نیچرلی کاسٹس گو ڈاؤن, تو پھر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ لو کاسٹ میں اپنی بزنس کو کیسے پروموٹ کیا جائے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک اس لیے ہے کہ آپ کو ایسی سچویشن سے اکثر سامنا کرنا پڑے گا کہ بھائی ہماری سیلز ڈاؤن ہیں, ہم یا انویسٹمنٹ کرنچ ہے یا مارکیٹ کرنچ ہے, تو مگر ہم مارکیٹ میں پریزنس کے لیے ایسا کرنا چاہتے ہیں, تو ہم کیا سٹیپس لیں, کس طرح کریں, اور ہم زیادہ پیسہ بھی نہیں خرچ کر سکتے. سو وٹ آر دی آپشنس ٹو پروموٹ بزنس ان لو کاسٹ. بزنس کین بی پروموٹیڈ بائی گیٹنگ دی ورڈ آؤٹ, یعنی اپنی پروڈکٹ کے بارے میں آپ انفارمیشن پھیلائیں. کس طرح اور لو کاسٹ میں کس طرح پھیلائیں؟ تو فرسٹ ایکزیم کیا ہے, اٹ ہیز ٹو بی ڈن کانشیسلی, ادر پیپل کی ناٹ بی ریلائڈ اپون ٹو ڈو اٹ فار یو. یعنی یہ آپ کو خود کرنا پڑے گا, آپ دوسرے لوگوں پر انحصار نہیں کر سکتے کہ آپ کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے آپ کسی کو کہیں. یہ آپ کی کمپنی کے لوگوں کو خود کرنا پڑے گا. نمبر 2 ایکزیم, سیکنڈ ایکزیم, لائک ایوری ادر ایسپیکٹ آف بزنس اٹ از بجٹڈ, یعنی اب آپ کو کنٹرولڈ بجٹ کرنا پڑے گا. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ دس بجٹ شوڈ بی ویری ایکسپینسو. دیر آر فار دس, جو یہ مختلف ایونیوز میں نے آپ کو بتائے ہیں, ان میں کون سے ایسے طریقے آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں جن کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ لو کاسٹ, یعنی دے آر ناٹ ایکسپینسو میتھڈس آف پروموٹنگ بزنس. تو اس کے لیے ہم نے آپ کے لیے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں 8 ڈفرنٹ مینرز اور میتھڈس which are inexpensive. They are not very expensive and can be easily used to promote business. What are they? Number 1, use of paper and electronic document. That is, کیا چیز ہے جو آپ کے لیے لازم ملزوم ہے؟ آپ کی اسٹیشنری, آپ کے لفافے, یہ بڑا آئیڈیل ٹول ہے. اس کے بعد پریس میں آرٹیکلس, پریس ریلیزز, اینڈ آف کورس ناؤ اٹ از اے ویری افیکٹو میتھڈ, ای میل. They are very low cost, یعنی آپ ویری نیگلیجیبل کاسٹ میں آپ thousands of emails بھیج سکتے ہیں, rather millions of emails بھیج سکتے ہیں. اسی طریقے سے پریس ریلیز آپ دیتے ہیں جس پر کوئی کاسٹ نہیں ہوتی. اس طرح آپ کی جو بزنس اسٹیشنری ہوتی ہے, by itself it is promoting your business, because whenever your letter goes to somebody, they know about your product, so you can use this stationery in a very good way. آپ نے دیکھا ہوگا کئی کمپنیوں کے جب اینولپس آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کا لوگو ہوتا ہے, ان کی پروڈکٹ کا بھی برانڈ نیم ہوتا ہے, سو دیٹ وین یو سی یو امیڈیٹلی نو ویئر دس لیٹر از کمنگ فرام. سو دس از ون آف دی ویری امپورٹنٹ لو کاسٹ میتھڈ آف پروموٹنگ بزنس. نمبر 2, آرٹیکلز اینڈ پریس ریلیز. اخباروں میں آپ آرٹیکل لکھیں. جب آپ آرٹیکل لکھیں گے اور پریس ریلیزز دیں گے, ان کے اوپر کوئی کاسٹ انوالو نہیں ہوتی, لیکن لوگ پڑھتے ہیں, اور اس کے ذریعے ٹیکنیکلی اسپیکنگ یو آر انوالوڈ ان فری ایڈورٹائزنگ, اور اس سے ایک پازیٹیو رزلٹ بھی ملتا ہے, کیونکہ یہ جو آرٹیکلز ہوتے ہیں ان سے کریڈیبلٹی آف پروڈکٹ اور کریڈیبلٹی آف
دی سروس اسٹیبلش ہوتی ہے. تو یہ آرٹیکل کے ذریعے ایک پروموشنل آرٹیکل بھی ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اخباروں میں اب آپ کی نظر سے گزرتے ہیں. اس لیے جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جب بھی یہ سبجیکٹ کا مطالعہ کر رہے ہیں، کرتے ہیں اور کریں گے، تو اپنے اطراف میں بھی نظر ضرور دوڑایا کریں. اور اطراف میں معلوم یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف سڑکوں پر ہی دیکھیں. آپ دیکھیں اخبارات کیا کر رہے ہیں، آپ دیکھیں ٹی وی چینلز کیا کر رہے ہیں، آپ دیکھیں ریڈیو پر کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں دوسرے کیا طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں جن کے ذریعے اس میسج کو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. تو اسی طریقے سے آپ اخباروں کا جب جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بیشتر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا اب اخباروں نے باقاعدہ کارپوریٹ کارنر بنا دیا ہے. اس میں کمپنیوں کی فری خبر چھاپتے ہیں، فری تصویر چھاپتے ہیں. تو اس سے ایک قسم کی یہ فری اور پریسٹیجیس ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. چنانچہ یہ ایک اور طریقہ ہے ان لو کاسٹ میں بزنس پروموٹ کرنے کا. اب آگے چلتے ہیں. پریس ریلیزز بھیجنا. یہ پریس ریلیزز جنرلی ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو نیوز وردی ہوتی ہے، اس کو بھیجا جاتا ہے. وہ بھی ایک طریقہ ہے کیونکہ اخبارات میں خبر شائع کرنی ہوتی ہے، اور جب ان کو کسی چیز کے بارے میں کوئی خبر یا انفارمیشن ملتی ہے تو اس کو پبلش کر کے وہ اپنے کالمس بھی بھرتے ہیں. اور اس طرح آپ کی ایک اور طریقہ فری ایڈورٹائزنگ کا اور پروموٹنگ کا بزنس کا آپ یوز کرتے ہیں. ٹاک شوز. اب یہ ٹاک شوز بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ٹاک شوز ہوتے ہیں، اور ٹاک شوز میں ہمیشہ ٹیلی ویژن یا ریڈیو جو بھی ادارہ ہوتا ہے وہ اپنے پروگرامز کے لیے گیسٹ ڈھونڈتا ہے. مثلا مثال کے طور پہ اگر کوئی چینل یا ریڈیو اسٹیشن براڈ کاسٹ کرنا چاہتا ہے انفارمیشن اباؤٹ دی یوز آف آئل ان کوکنگ، تو نیچرلی وہ جہاں آئل اسپیشلسٹ کو بلائے گا، نیوٹریشنسٹ کو بلائے گا، وہاں وہ مختلف کمپنیوں کے نمائندوں کو بھی بلائے گا اور ان سے جنرلی اس بارے میں بات ہو. جس طرح کہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ مختلف پروڈکٹس کے لوگ ٹاک شوز میں آتے ہیں، اور نیچرلی جب آپ ان کو انٹروڈیوس کراتے ہیں تو فری ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس پروڈکٹ کی یا اس برانڈ نیم کی. اس کے بعد ایک طریقہ ہے سیمینارز اور پریزنٹیشنز کا. یہ ایک ایسی ایکسپرٹیز ہوتی ہے جو ایکسپرٹیز آپ کی ہوتی ہے لوگ اس کو جاننا چاہتے ہیں، اس سے واقفیت چاہتے ہیں، لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں انفارمیشن. دوبارہ اسی کی مثال لیتا ہوں آئل کی. جب آپ کی کمپنی جو آئل کو جو ایک پرٹیکولر برانڈ آف آئل، کوکنگ آئل کو پروموٹ کر رہی ہے، وہ ایک سیمینار یا پریزنٹیشن کرتی ہے، تو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے اور اس ایکسپرٹیز کا ان کو کیا فائدہ ہوگا. اور اس طریقے سے آپ اپنی بزنس کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی زیادہ کاسٹ انوالو نہیں ہوتی اگر آپ اس کو پراپرلی مینیج کریں. اب یوز ویکل. What does it mean? One in every few vehicles has the name and phone number of a business decorated on it. Another low-cost way to promote your business. آپ نے دیکھا ہوگا کمپنیوں کی جو اپنی سرکاری یعنی آفیشیل ویکلز ہوتی ہیں، ڈلیوری وینز ہوتی ہیں، ان پہ ان کی پروڈکٹ سپلیش ہوئی ہوتی ہیں، ان پہ ان کے فون نمبرز لکھے ہوتے ہیں اور ان کے بزنس سے متعلق انفارمیشن ہوتی ہے. چنانچہ وہ ہر جگہ گھوم رہی ہے اور فری پبلسٹی ہو رہی ہے. یہ بڑا ایک افیکٹو اور لو کاسٹ میتھڈ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ہر وقت آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی برانڈ کی پروڈکٹ کی یا کمپنی کی ویکل چلتی نظر آئے گی جس پر برانڈ یا کمپنی سے متعلق انفارمیشن یعنی پینٹ کی ہوتی ہے، اور وہ آگے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ان کو فری میں یہ میسج کنوے ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے لیجر ایکٹیویٹیز. یعنی دیر آر آل کائنڈز آف تھنگز اینڈ ویز ٹو پروموٹ یور بزنس وائل یو ڈو واٹ یو لو ٹو ڈو. یعنی آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، مثلا آپ کسی جگہ پہ جا کے بیٹھے ہیں، مثلا آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں، جس طرح پیڈسٹرین کراسنگز ہیں، آپ گزر رہے ہیں لیکن وہاں ایک کمپنی کی ایک سورس لگا ہوا ہے، ایک انفارمیشن لگی ہوئی ہے کہ آپ یہاں سے جب گزریں تو آپ خیال سے گزریں، ٹریفک کا خیال کریں، یا اس طرح کی بہت سی دوسری مثالیں. تو آپ کہیں بیٹھ کر لائبریری میں پڑھتے ہیں تو وہاں پروڈکٹس یعنی جو بھی ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں اس کی پبلسٹی ہوتی ہے.
تو آپ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور فائنلی ایک اور طریقہ ہے, اور وہ ہوتا ہے کہ آپ فری تھنگس لوگوں میں بانٹتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ فرسٹ 100 پیپل وین دے کم دے ول گیٹ سم تھنگ فری. یہ اسٹورز بھی کرتے ہیں, یہ پروڈکٹ مینوفیکچررز بھی کرتے ہیں. اب یہ بڑی نامنل سی کاسٹ ہوتی ہے, بٹ اٹ اٹریکٹس لاٹ آف پیپل. سو ریلیٹیولی اسپیکنگ اٹس کاسٹ افیکٹونیس از ویری ہائی اینڈ وائل دا کاسٹ از مچ لو. سو یہ وہ 8 طریقے ہیں جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کم خرچ بالا نشین والے میتھڈز ہیں بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے. ابھی بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے, ہم بات کرتے ہیں کسٹمرز کی, ٹارگیٹ بائرز کی, اینڈ یوزرز کی. اب یہ دیکھنا یہ ہے, ڈٹرمن یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے کسٹمرز کو آخر آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے. ہاؤ ول یو آئیڈینٹیفائی یور کسٹمرز؟ کیونکہ ایز دے سے دیر آر ڈفرنٹ اسٹوکس فار ڈفرنٹ فوکس. ہر ایک سیگمنٹ کی اپنی ریکوائرمنٹس, اپنی نیڈس, اپنی وانٹس ہیں. تو اس کے لیے کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ آپ کسٹمرز کو کیٹیگرائز کریں گے بائی ڈیوائڈنگ دیم انٹو گروپس آف نیڈس اینڈ آئیڈینٹیفائنگ واٹ از امپورٹنٹ ٹو دیم فار دیم. This factor will allow you to serve them better, and because this will help you in fulfilling their desires with your products. کیسا ہوا کریکشن کہ آپ نے کسٹمر کیٹیگرائز کیے into various groups according to needs and wants or whatever you may say, اور پھر ان کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ ان کے لیے کیا ضروری چیزیں, ٹھیک ہے نہیں, اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس بہتر ٹارگیٹ ہوگا, بہتر فوکس ہوگا, جس کے نتیجے میں یو ول گیٹ دا بیسٹ سروس اینڈ ایونچولی گیٹ یور پروڈکٹس سولڈ اور ایکسپٹڈ. ٹھیک ہے جی. سو ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی کسٹمرز, یہ کارڈینل پرنسپل ہے. تو ان کو کیٹیگرائز کریں انٹو گروپس آف نیڈس, یعنی یہ لوگ آئل, کوکنگ آئل خریدنا چاہتے ہیں, یہ لوگ انجینئرنگ گڈز خریدنا چاہتے ہیں, یہ لوگ گروسری خریدنا چاہتے ہیں. مطلب مختلف قسم کے گروپس میں آپ ان کو ڈیوائڈ کریں, گروپس آف نیڈس. ٹھیک ہے جی, یہ بات یاد رکھیں, گروپس آف نیڈس. اب جب آپ کسٹمرز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے, سپلائی چین. یعنی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا بیچ رہے ہیں, آپ کیا بیچنا چاہتے ہیں, آپ کیا پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کا سپلائی چین کیا ہے, آپ کا اینڈ یوزر کون ہے. سم ٹائمز واٹ ہیپنز از کہ جی ایکچوئل اینڈ یوزر جو ہوتا ہے نا, وہی آپ کا بائر ہوتا ہے, اور وہی پروڈکٹ کو بیچتا ہے آگے, اور اسی پروسیس کو سپلائی چین کہتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہوتا ہے بنیادی طور پہ کہ یا یہ ریپرزینٹ یہ کرتا ہے کہ ہاؤ یور پروڈکٹ گوز ٹو یور کسٹمر, یعنی کس سورس, کس طریقے یا کس چین کے ذریعے آپ کی پروڈکٹ ایونچولی کسٹمرز تک پہنچتی ہے. تو آپ کو سپلائی چین بھی جاننا ضروری ہوگا. اس کے بعد کسٹمر بائی اٹ سیلف, واٹ ڈز اٹ مین؟ اے کلیئر ڈیفینیشن آف ہو پرچیزز ڈائریکٹلی فرام یو از دی سمپلسٹ اینڈ دی موسٹ ڈائریکٹ پارٹ آف کلاسیفائنگ یور کسٹمر. یعنی بالکل سیدھی سادی سی بات کہ وہ شخص جو آپ سے خریدتا ہے کوئی چیز, تو وہ آپ کا کسٹمر ہے. بس یوں سمجھ لیں کہ اے بائر آف یور پروڈکٹ فرام یو از اے کسٹمر. نیو کسٹمرز کیا ہوتے ہیں؟ اب یہ ہم بات کر رہے ہیں نا آئیڈینٹیفیکیشن آف کسٹمرز کی, تو آپ کو کہتے یہ ہیں جی کہ کسٹمرز وہ ہوتے ہیں جو آپ کے آلریڈی آپ کی پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں, اور نیو کسٹمرز وہ ہوتے ہیں جن کو آپ اپنے فولڈ میں لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کی پروڈکٹ یوز کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے نا جی. اس میں تو کوئی ایسی نہ سمجھنے والی بات تو ہے نہیں, بڑی کلیئر سی بات ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی اس کو اگر میں یوں ڈیفائن کروں تو اگر آپ لکھ لیں تو بہتر ہوگا, کیونکہ یہ آپ کو پھر یہ جو فرق ہے نا کسٹمر اور نیو کسٹمر میں, یہ سمجھ آ جائے گا.
You can grow your existing business by going after new customers who are in your area but who do not do business with you. And there are many ways to do it. وہی بات ہے نا جو میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کی کہ آپ کے دیکھیے ایک تو پرٹیکولر وہ لوگ ہیں جو آپ کی پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں لیکن اسی مارکیٹ میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو آپ کی پروڈکٹ استعمال نہیں کر رہے. تو آپ نے ان کو کیپچر کرنا ہے, ان کو آپ نے اپنے فولڈ میں لانا ہے, آپ کی پروڈکٹ میں انٹرسٹ پیدا کرنا ہے. اب یہ ان کو نیو کسٹمرز کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پہ آپ نے ایگزسٹنگ پرائس پوزیشننگ میں جو آپ کی پروڈکٹ ہے اس میں چینج کریں. جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات بیوریجز میں ہوتا ہے ایک ہی پروڈکٹس ہیں, جنرل بیوریجز ہیں, ایک پروڈکٹ 25 روپے میں بک رہی ہے, دوسری پروڈکٹ 25 روپے میں بک رہی ہے. ون آف دا برانڈس ڈیسائڈس دیٹ یو گیٹ 20% ایکسٹرا ان دا سیم پرائس. دس از چینجنگ پرائس اسٹرکچر. اور ناؤ 2 لیٹر بوٹل انسٹیڈ آف X rupees is available in Y rupees. Let's say 50 روپے کی بجائے 45 روپے میں. So this is change in price. This attracts to get new customers. نیچرل ہے, آپ بھی اٹریکٹ ہوں گے اور آپ نے کئی دفعہ ایسا کیا ہوگا. آپ اس پہ ذرا غور کریں تو آپ کو خود سائیکولوجیکلی آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں ہے یہ بات کہ جب آپ کو کہیں پرائس ایڈوانٹیج ملتا ہے تو یو امیڈیٹلی شفٹ ٹوورڈز دیٹ, سو یو بیکم دی نیو کسٹمر. نیکسٹ, ایڈورٹائز ان ڈفرنٹ میڈیم. آپ مختلف میڈیمس میں ایڈورٹائز کرتے رہیں. چنانچہ وہ لوگ جو پہلے آپ کی پروڈکٹ استعمال نہیں کر رہے تھے ان کو بھی آگہی ہو اور وہ آپ کی پروڈکٹ کی طرف مائل ہوں یا راغب اور اس کو استعمال کریں. سو یہ 2 طریقے ہیں نیو کسٹمرز کو حاصل کرنے کے, پرائس ایڈوانٹیج یا چینج پرائسنگ اسٹرکچر, اس کا جو بھی طریقہ آپ اختیار کریں اور ڈفرینٹ میڈیمس میں ایڈورٹائز کریں. اب بائر آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہوگی کہ آپ کے بائرز کون ہیں؟ اب یہ جو انفلوئنس آن بائرز ہے اس کو آپ کیٹلاگ کر سکتے ہیں مختلف انداز. نمبر 1 کلچر سے, کلچرلی کون ان پروڈکٹ کو خریدے گا. ڈیموگرافکس وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, ایج, جینڈر, ایجوکیشن, گورنمنٹ سروس, پرائیویٹ سروس, وٹ ایور یو میں کنسیڈر, دے آر ڈفرنٹ پارٹس آف ڈیموگرافکس. دین لائف اسٹائلس. لائف اسٹائل بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ لائف اسٹائل کے مختلف لوگ جو ہیں ان کا لائف اسٹائل کیا ڈیمانڈ کرتا ہے, ان کی ڈیمانڈ اور ان کی وانٹ اور ان کی نیڈ کیا ہے. اور اس کے بعد سائیکالوجی آف وانٹس اینڈ نیڈس کہ آپ کے بائر کی ریکوائرمنٹس یعنی وانٹس, ان کی ضروریات ہیں, ان کی خرید میں کیا نفسیات انوالو, یا بیسکلی ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے یا بیہیویئر کیا ہے. اس طریقے سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں بائر کو. کچھ اور بھی بائر آئیڈینٹیفیکیشن سے متعلقہ فیکٹرز ہیں جو ان بیسک فیکٹر سے مختلف ہیں لیکن بڑے افیکٹو ہیں اور یوزفل ہیں, جو آپ کو بتانا ضروری ہے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں بھی علم ہو جائے. وہ کیا ہے؟ پروفیٹیبلٹی آف دی آئٹم. نمبر 2 ڈسکاؤنٹ ڈیلز اویلیبل. اس سے بھی نا جو بھی بائر آپ کی طرف ان وجوہات کی بنا پر مائل ہوگا اس سے آپ کو بائر آئیڈینٹیفیکیشن کا موقع ملے گا کہ کون سے لوگ ہیں جو اس طرف راغب ہو رہے ہیں, اس لیے کیونکہ وہ پھر آپ کے کسٹمر کی لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں اور آپ کا ٹارگیٹ مارکیٹ سیگمنٹ بن سکتے ہیں. نمبر 3 ایڈورٹائزنگ اینڈ پروموشن. یہ بات یاد رکھیے بڑی کہ جب آپ نے ڈسکاؤنٹ ڈیلز بنانی ہے, جب آپ نے پروفیٹیبلٹی دیکھنی ہے تو ساتھ ساتھ آپ نے اپنے ایڈورٹائزنگ اور سپورٹ پروگرام کو بھی اس طریقے سے ڈیزائن کرنا ہے کہ وہ بائر آئیڈینٹیفیکیشن آپ کو ہو سکے. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ کو بائر آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی نا تو آپ کو ان کو اپروچ کرنے میں, آپ کو ان کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے بہتر طریقے میں میسر ہوں گے اور فوکسڈ رہیں گے آپ. نیکسٹ ہے کہ فری گڈز اویلیبل. جب آپ فری گڈز اویلیبل کرتے ہیں تو اس سے جو اٹریکشن کریٹ ہوتی ہے, جو لوگ اس طرف مائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلومات ملتی ہیں.
پھر سیل انسینٹیو پروگرامس ہیں، ان سے بھی یہی رزلٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اینڈ دین پرسنل بائر سیلر ریلیشن شپ، یعنی آپ کا جو ڈائریکٹ سیلس کا میتھڈ ہے اس سے کیا، اس ریلیشن شپ سے آپ کو بھی بائرس کے بارے میں انفارمیشن ہوگی کہ آپ کی پروڈکٹ کو جب آپ نے مارکیٹ کرنے کی کوشش کی تو کس قسم کے بائرس آپ کی طرف متوجہ ہوئے. یہ تمام فیکٹرز وہ ہیں جن کا علم حاصل ہونے کے بعد آپ ان کے تمام مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر سکتے ہیں اور اجاگر کرنے کے بعد ان پہ فوکس کر سکتے ہیں. تو یہ ہے وہ امپورٹنٹ پوائنٹس ریلیٹڈ ٹو بائر آئیڈینٹیفیکیشن. اب جب ہم آئیڈینٹیفیکیشن آف کسٹمرز کی بات کرتے ہیں، بائر کی کرتے ہیں، تو اب ہم یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ ہم کسٹمرز کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. پہلے پروفیٹیبلٹی آف دی آئٹم، یعنی دی ہائر دی مارجن آف پروفٹ پر آئٹم ورسز کمپیٹیٹیو کیٹیگری، جو بھی مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو کیٹیگری پروڈکٹس موجود ہیں. پھر ٹریڈ ایکسیپٹس، یعنی ٹریڈ کیسے ایکسیپٹ کرتی ہے ریگارڈلیس آف کوالٹی. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پروفیٹیبلٹی آف آئٹم جو ہے وہ بھی ڈٹرمن کرتی ہے کہ یہ کسٹمر اس ٹائپ کے. اس کے بعد ڈسکاؤنٹ ڈیلز جو آپ دیتے ہیں، جب آپ پرائس میں چینجز کرتے ہیں، ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیورنگ آپ کہتے ہی ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے ایک آفر کرنی ہے تو آپ نے کہنی ہے ایک پرٹیکولر پیریڈ میں یہ اسپیشل آفر. ٹھیک ہے جی، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اخباروں میں اشتہار ہوتے ہیں کہ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، یا یہ آفر بعض اوقات وہ ٹائمنگ سے متعلقہ ہوتی ہے، بعض اوقات وہ جیوگرافیکل ہوتی ہے. مثلا کہ جی یہ آفر صرف لاہور کے لیے ہے، یا کسی بھی شہر کے لیے ہے. یہ ایک طریقہ استعمال ہوتا ہے. اس طریقے سے بھی آپ کسٹمرز کو لیور کرتے ہیں، اور جب کسٹمر آپ کی طرف آتے ہیں تو آپ کے پاس ایک نیا ایلیمنٹ آف کسٹمر موجود ہو جاتا ہے. اور ایڈورٹائزنگ کے ذریعے بھی آپ یہی حاصل کرتے ہیں جو آپ کو میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ یہ مختلف وہ چیزیں ہیں جن کو تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں کہ جن کے ذریعے آپ ایک افیکٹو ایڈورٹائزنگ کیمپین بنا سکتے ہیں، اور ان میں یہ ان عوامل کا خیال رکھتے ہوئے. نیکسٹ، کیش ڈیلز. آپ نے دیکھا ہوگا جب ڈیلز آفر کی جاتی ہیں کیپچر کرنے کے لیے کسٹمرز کو، تو کچھ اس میں ایسی آفرز کی جاتی ہیں جس میں کیش بینیفٹس بھی ہوتے ہیں اور کنڈیشنز بھی اپلائی کی ہوتی ہیں. تو یہ ادر کیش ڈیلز کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. پھر فری گڈز اویلیبل ہیں، جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا پہلے بھی کہ فری گڈز دینے سے سٹورز انسینٹیو دیتے ہیں تاکہ ان کی طرف متوجہ ہوں، لوگ زیادہ آئیں. کیونکہ ایک نیچرل سائیکی ہے کہ ان اے گیون پرائس ایٹ اے گیون ٹائم when you get more benefit naturally you tend to go towards it. یہ ایک سائیکی ہے، یہ مینٹل ایٹیچیوڈ ہے، اس کے آپ بدل نہیں سکتے اور یہ رہتا ہے. اس کے بعد سیلز انسینٹیو پروگرام ہوتے ہیں. یہ بیسکلی ہوتا ہے فار سیلز پرسنل، تاکہ پروڈکٹیوٹی ان کی بڑھے، وہ زیادہ سیلز کریں. اور پرسنل بائر سیلر ریلیشن شپ جو میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا تھا، اس میں یہ ہے کہ جو لوگ سیلز کرتے ہیں ان کا ڈائریکٹ ریپو ود دی پیپل ٹو ہوم دے آر سیلنگ. دیٹ انڈیکیٹس دی اے ٹیپیکل آئیڈینٹیفیکیشن پروسیس آف دی کسٹمرز. اب اس میں یاد رکھنے والی بات کیا ہے؟ جب ہم نے یہ تمام چیزیں آپ کو ایکسپلین کی اور ان کا ہم نے انالیسس کیا یا ان کو ہم نے پروب کیا، تو the more exact the identification of your target buyer, the more efficient your marketing programs would be in generating sales from regular or heavy users, but target buyers can be divided into two categories now. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، دیکھیے جتنی بھی زیادہ آپ کو بائرز یا کسٹمرز کے بارے میں یا اینڈ یوزر کے بارے میں انفارمیشن ملے گی، کلیکٹ ہوگی، اتنا ہی آپ بہتر رزلٹ حاصل کر سکیں گے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں آپ کے بائرز کو دو میجر گروپس میں ڈیوائڈ کرنا ہے. پہلے کون؟ اینڈ یوزرز.
جو استعمال کرتے ہیں, اور دوسرے جو چینل بائرز ہیں جو مختلف سورسز کے تھرو خریدتے ہیں. اب اینڈ یوزرز کو اسٹڈی کرتے ہیں. اف یور کسٹمرز آر پرائمریلی دی الٹیمیٹ یوزرز, یعنی یہ بات آپ کو جاننی ضروری ہے کہ اگر آپ کے جو کسٹمرز ہیں وہ پرائمریلی اینڈ یوزرز آپ کی پروڈکٹ یا سروس کے ہیں, تو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ ہوگی ڈیموگرافک اور لائف سٹائل کے مطابق. یعنی اس کو ذرا میں نے آپ کے لیے خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا ایکسپلین کرنے کے لیے, تو ذرا سلائڈ پر دیکھیں. ایج, جینڈر, ایتھنک بیک گراؤنڈ, انکم, ایجوکیشن, لوکیشن, آکوپیشن, نمبر آف پیپل پر فیملی اینڈ چلڈرن ایجز. یہ اینڈ یوزرس ڈیموگرافک کلاسیفیکیشن میں فٹ بیٹھے. لائف سٹائلز انالیسز کا تعلق بیسکلی انٹینجیبل سے, یعنی ڈائریکٹ نہیں ہے. کیسے؟ کلچرل بیک گراؤنڈ, ریلیجیس بلیفس, پولیٹیکل بلیفس, ویلیو سسٹمس, ریکریشن اینڈ ہابیز, میوزک پریفرنسز, لٹریچر پریفرنسز, فوڈ پریفرنسز, ریسٹورینٹ پریفرنسز, انٹرٹینمنٹ پریفرنسز, ٹریول پریفرنسز, سوشل انٹریکشن پیٹرنس, میڈیا ہیبٹس. اب دیکھیے یہ بنیادی طور پہ اس طرح سے ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لائف سٹائلز میں کلچرل بیک گراؤنڈ, کس کلچر سے آپ کا تعلق ہے, اس کلچر میں آپ کی کون سی پروڈکٹس فٹ ان ہوتی ہیں, آپ کے کون سے بیہیویئرز فٹ ان ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ریلیجیس بلیفس جو ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس قسم کا لٹریچر پسند کرتے ہیں, آپ کس قسم کا میوزک پسند کرتے ہیں, فوڈ کی آپ کی چوائس کیا ہے, آپ جب فیصلہ کرتے ہیں جانے کے لیے تو آپ کے کیا پریفرنسز کیوں ہوتے ہیں ایک پرٹیکولر ٹائپ آف فوڈ پہ یا ایک پرٹیکولر ٹائپ آف ریسٹورینٹ پہ جانے کے لیے. اس کے اسی طریقے سے آپ کا انٹرٹینمنٹ کا کانسیپٹ کیا ہے, آپ انٹرٹینمنٹ کس طرح کی چاہتے ہیں. پھر آپ جب سفر کرنا چاہتے ہیں تو کون سا میڈیم استعمال کرنا چاہتے ہیں, روڈ, ریل اور ایئر. پھر سوشل انٹریکشن پیٹرن کیا ہے, آپ کس طرح سے میل جول ہوتا ہے سوسائٹی میں, اور پھر آپ کی میڈیا ہیبٹس کیا ہیں, آپ ٹی وی کتنی دیر دیکھتے ہیں, ریڈیو کتنی دیر سنتے ہیں, آپ کس قسم کا میڈیا پسند کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا امپورٹنٹ رول ہے ان آئیڈینٹیفائنگ کسٹمرز آن دی بیسس آف لائف اسٹائل انالیسس. پہلے ہم نے ڈیموگرافک بیسس پر کیا تھا, اب بات کر رہے تھے ہم چینل بائرس. پہلے اینڈ یوزرس کی بات کی, اب چینل بائرس کیا ہوتے ہیں. آپ اگر اپنی پروڈکٹ کو بیچتے ہیں دوسرے بزنس, مثال کے طور پہ آپ لیٹ سے کہ آپ ایک مڈل مین کو بیچتے ہیں, جو یا کسی اور بزنس کو بیچتے ہیں جو بعد میں اسی پروڈکٹ کو یا آپ کی سروس کو دوبارہ ریسیل کرتا ہے. سو جو آپ کے بائرز ہیں وہ چینل بائرز ہو جاتے ہیں, یعنی وہ کسی چینل کے تھرو خریدتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کو ذرا سمجھتے ہیں ذرا ڈیٹیل میں. کیا مطلب ہے؟ چینل بائرز فرام گروسری اینڈ ڈرگ انڈسٹری, ان دوائیاں خریدتے ہیں آپ تو آپ میڈیسن شاپ سے خریدتے ہیں, ویئر ایز میڈیسن شاپ از بائنگ فرام سم ادر سورس. ٹھیک ہے نا. اس طرح ٹوٹل کنٹری ماسٹر ڈسٹریبیوٹرز, وہ کیا ٹوٹل کنٹری کے جو ماسٹر ڈسٹریبیوٹرز ہیں وہ بیچتے ہیں, وہ ماسٹر ڈسٹریبیوٹرز کو دیتے ہیں, ڈسٹریبیوٹر سے ڈیلرز کو دیتے ہیں, ڈیلر سے پھر یہ کسٹمر ریٹیلرز کو آتے ہیں, اور ریٹیلر سے پھر آپ کے پاس آتے ہیں. تو آپ بیسکلی چینل بائر ہو گئے. ٹوٹل کنٹری ماسٹر ڈسٹریبیوٹرز کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے لوکل اور ریجنل ڈسٹریبیوٹرز, جو آپ کے لوکل علاقے کے. پھر چین سٹور, ہول سیلر بائرز. چین سٹورز ہوتے ہیں, مختلف چینز ہیں جیسے بنی ہوئی ہیں ساری دنیا میں, ہمارے بھی ملک میں اسی طرح ہیں, مختلف چین سٹورز ہیں بڑے بڑے, ان میں وہ بائرز ہیں, وہ بائر وہ خریدتے ہیں. اس کے بعد انڈیویجول ریٹیل سٹور بائرز ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چینل بائرز کی ڈیفینیشن میں فٹ بیٹھتی ہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں چینل بائرز کی. اب چینل بائرز 3 قسم کے ہوتے ہیں. یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کیونکہ جب آپ کبھی ایڈورٹائزنگ کیمپین یا بنائیں گے اور کسٹمرز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ چینل بائرز آفٹر آل کون ہے. تو چینل بائرز 3 قسم کے ہیں. نمبر 1, بزنس ٹو بزنس مارکیٹس, یعنی ایک کمپنی نے ایک اور کمپنی کو پروڈکٹس بیچی.
تو وہ بزنس ٹو بزنس مارکیٹس ہوں. دوسرا گورنمنٹ بھی چیزیں پرچیز کرتی ہے اپنی ویریس ضروریات کے مطابق. اور اس کے بعد کنزیومر مارکیٹس. یہ 3 قسم کے چینل بائرس. کنزیومر مارکیٹس ہیں جہاں سے آپ کسٹمرز جا کے اپنی پروڈکٹس خریدتے ہیں. اب ہم اس کو ذرا تھوڑا سا زیادہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ B2B یعنی بزنس ٹو بزنس اور گورنمنٹ بائر جو ہوتے ہیں نا، بنیادی طور پہ ان کو ہم علیحدہ کر دیتے ہیں اور کنزیومر مارکیٹ کو علیحدہ کرتے ہیں. ان کو ذرا اسٹڈی کرتے ہیں. یہ جو بزنس ٹو بزنس بائرز ہوتے ہیں اور گورنمنٹ بائر جو ہوتے ہیں، they are subject to many different influences than buyers of consumer goods. اس میں مختلف عوامل ان کے جو ہوتے ہیں نا، ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں. کیا؟ نمبر 1 they are fewer buyers. ٹھیک ہے نا جی. نمبر 2 larger business transactions, but despite being fewer, the business transactions are very large. آپ کو پتا ہے نا، بڑی کوانٹٹی میں خریدتے ہیں، ان کی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں. ریجنل کانسنٹریشن آف بائرز، اور یہ بائر جو ہے ریجنس کے مطابق کانسنٹریٹڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد ڈیفائنڈ سیلز اینڈ بروکر ریلیشن شپ. ان کے ڈیفائنڈ پیٹرنز ہوتے ہیں کہ یہ ان کی سیلز اس طرح سے ہوں گی اور ان کا یہ ریشو جو ہے یہ اویلیبل ہوگا فار دا بروکر. یہ ریلیشن شپ ہوگا بٹوین سیلز دی کمپنی اینڈ دا بروکرس. اس کے بعد ڈیپینڈنٹ اپون اینڈ یوزر بائنگ پیٹرنس اینڈ ڈیمانڈس. اس کا انحصار جو ہے وہ بنیادی طور پہ اینڈ یوزر جو ہے ان کے بائنگ پیٹرن اور ڈیمانڈ پہ بیس کرتا ہے. اس کے بعد ڈیمانڈ فار گڈس اینڈ سروسز از ناٹ سگنیفیکینٹلی، یہ بات یاد رکھیے، افیکٹڈ بائی سگنیفیکینٹ چینج ان پرائس. یہاں چینج آف پرائس کا کوئی اتنا سگنیفیکینٹ افیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ لارجر ٹرانزیکشن میں خریدے ہوتے ہیں. آلریڈی ایک ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور ان کی ضروریات جب وقت پر پوری کرنی ہوتی ہیں تو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس سے کریں، اور ان پر یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی. بزنس بائر جو ہوتے ہیں دے ٹیک مینی فیکٹرز انٹو اکاؤنٹ بیفور ٹیکنگ اینی بائنگ ڈیسیژن. ٹھیک ہے جی. کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ نمبر 1 میکرو اکنامک ٹرینڈز نیشنلی اینڈ انٹرنیشنل. یعنی کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں وہاں، اکنامک ٹرینڈز. آپ اپنی پروڈکٹ یا وہ چیز جو اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا کیا ٹرینڈ ہے ملک میں اور بیرون ملک، یعنی قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر. اس کے بعد لانگ ٹرم مٹیریل سپلائی ٹرینڈز اینڈ انوینٹری نیڈس، کہ کیا ضرورت ہوگی ان لانگ ٹرم اس کے سلسلے میں، ضروریات کے سلسلے میں، اور اس کو کس طریقے سے میچ کیا جائے گا اس ٹرینڈ کو. اس کے بعد ڈلیوری ریٹس، ٹائمنگ، ریلائبلٹی، یعنی کیا ٹائم، کتنی دیر میں آپ ڈلیور کریں گے، آپ کا ڈلیوری کاسٹ کیا ہوگی، ٹائم کتنا لگے گا، اور یہ آپ کی ڈلیوری کتنی ریلائبل ہو. اس کے بعد پلانٹ کیپیسٹیز، کہ جی آپ کا پلانٹ کے وہ پلانٹس میچ کر سکتے ہیں ڈیمانڈ کو، پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد سپلائر کے فائنینشیل ریسورسز کیا ہیں ٹو میچ آل دیز ریکوائرمنٹس. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو مددگار ثابت ہوں گی ان آئیڈینٹیفائنگ یور کسٹمر. اس کی مدد سے آپ جب کسٹمر کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، ان کو گروپس میں ڈیوائڈ کر لیں گے، تو آپ کو اپنی اسٹریٹجی کو فوکس کرنے کا موقع ملے گا اور اس سے آپ کو ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز اور رزلٹ بخوبی حاصل ہوں گے. سو آئی ہوپ دیٹ یو ہیو انڈرسٹوڈ the basic qualifications and methods required to identify the customers and how do they affect various factors. How are they helpful in knowing about the psyche of the customers and the market in general. I hope you understood them, comprehended them and noted them. Take them down, revise them and see what is happening all around them. Thank you very much. Have a nice day and Allah Hafiz.